السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، سورۃ الانعام کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے، اور امید ہے آپ اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا، عربی بھی سمجھ آ رہی ہوگی، گرامر بھی ریپیٹ ہو رہی ہوگی۔ تو آج سے کچھ تھوڑی سی لیکچر میں چینجز ہوں گی۔ وہ چینجز کیوں لانی ضروری ہیں کہ ان باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اب تک کہ میں نے جتنے بھی سورۃ المائدہ تک کی جتنے بھی میں نے لیکچرز لیے ہیں ان میں ان کا استعمال نہیں کیا، لیکن آج سے ہم ان کا استعمال کریں گے اور ان کو میں پھر کویسچن آنسر میں بھی ڈالا کروں گا انشاءاللہ۔ اور اب میں اس کا استعمال کیوں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ، ایک تو یہ ہے کہ اب الحمدللہ آپ 30-32 آیات کر چکے ہیں، تھوڑی سی آپ کو آسانی آنی شروع ہو گئی ہوگی، اور اس لیے اب ان چیزوں کا بتایا جانا بھی ضروری ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ کوئی اس میں آپ کو خود بتاتا رہوں گا، اس کا کوئی ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ نہیں ہے، وہ آپ کو بسا اوقات ایکسپیرینس کے ساتھ آنی شروع ہو جاتی ہیں، بسا اوقات آپ کو کہیں سے اس کی نالج مل جاتی ہے، لیکن فی الحال میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ مصدر ایک ایسا یہ اسم ہوتا ہے، یہ ناؤن ہوتا ہے، اور اسی سے پھر فعل اور تمام جو اسماء ہیں اور فعل وغیرہ وہ ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو کسی بھی فعل کا مصدر ضرور ہوتا ہے، اور مصدر عموماً ڈکشنریز میں حالت نصب میں لکھا جاتا ہے، یعنی وہ بغیر کسی وجہ کے وہ ڈائریکٹ حالت نصب میں دکھایا جاتا ہے، لیکن اگر جملے میں اسے استعمال کیا جائے تو وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پہلے قرات کر دیتا ہوں جو آج کی آیات ہیں، ان میں سے جتنی ہو سکتا ہے آج تھوڑا سا 5-7 منٹ اوپر چلا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت شروع ہو رہی ہے جی قد نعلم۔ اب قد فعل ماضی کے ساتھ آیا کرتا ہے تاکید کے لیے، آپ اسے یہاں مضارع کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو قد کے آنے سے حال میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، یہ ایک تاکید کا اسلوب ہے فعل مضارع میں، اور اس یقین کی بات ہے کہ یہ بات لازمی ہے۔ قد نعلم، اب عین لام میم مادہ، عین لام میم مادہ، باب سامیہ سے علم یعلم، فتح یفتح، سمیع یسمع۔ اب دو چوائس تھے آپ کے پاس۔ نون فعل مضارع کی علامت ہے، نحن فاعل ہے اس کا، نعلم ہم جانتے ہیں۔ مصدر اس کا ہوتا ہے علم یعنی علم جاننا۔ قد نعلم ہم جانتے ہیں، یہ وہ جو نئی چیز ہے جو ہم انشاءاللہ اب ایڈ کرتے چلیں گے۔ علم اس کا مصدر ہے۔ آگے ہے قد نعلم، مطلب ہم کیا جانتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قد نعلم جی انہ لیحزنک، اب انہ اس کے ساتھ ہے ہوا اسم انہ، یہ ہو گیا اسم انہ، یہ ہے خبر انہ۔ اب خبر انہ پہ یہ جو لام ہے
یہ لام تاکید ہے جو ان کے بعد آیا کرتا ہے، جسے ہم لام مزحلقہ کہتے ہیں، دھکیلا ہوا مزحلقہ۔ اس کے بعد آپ فعل پر آ جائیں۔ یہ جو ضمیر ہے یہ مفعول ہے، یہ بات میں آپ کو ریپیٹڈلی بتا چکا ہوں کہ فعل کے ساتھ ضمیر مفعول ہوتا ہے۔ مادہ نکالیں جی، ہا زا نون، یہ آپ کا مادہ نکل آیا۔ اب باب کون سا ہے؟ نون پہ پیش، یعنی عین اور فا، عین اور لام کلمہ پہ پیش آ رہی ہے۔ کون سے باب میں ہوتی ہے؟ کارما اور ناسورہ پہ۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ کارما باب سے بہت کم فعل آتے ہیں، اور وہ خصوصاً ہے، یعنی باؤدا ثقولا، اس میں اوصاف ہوتی ہیں زیادہ تر۔ یہ باب نون بچ گیا ہمارے پاس، سو نون سے آ گیا۔ اس کا مصدر ہے حزن، حزن غم، حزن غم۔ یا فعل مضارع کی علامت ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا فاعل کیا ہو گیا؟ ہوا۔ اب ہوا مبتدا ہے، لَيَحْزُنُكَ، اب یہ جو ہوا ہے یہ اس کا مبتدا نہیں ہے، یہ ہوا پیچھے جا رہا ہے۔ کس بات پہ جا رہا ہے؟ پیچھے جو وہ باتیں کہتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، یہ ان باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ، یقیناً وہ آپ کو کیا ہے؟ غم زدہ کرتا ہے، فعل مضارع کا۔ اچھا، اب اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل اب ہمیں لینا ہے۔ اب فاعل آ رہا ہے آگے، اس لیے میں نے اس کو نہیں بتایا آپ کو، کیونکہ فاعل اس کا آگے آ رہا ہے۔ یقولون الذی، اس میں موصول واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ فاعل ہے، یعنی صلہ ہے، اس میں موصول صلہ ہے، یہ اس کا لیحزنک، وہ جو آپ کو غم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس کا صلہ ہے۔ وہ کیا بات آپ کو غم دیتی ہے؟ یقولون، ہم فاعل، قولون اس کا مصدر ہے، قولون یہ اس کا مصدر ہے۔ الذی یقولون، جو وہ کہتے ہیں، ہم فعل مضارع، واو نون اور یا یہ فعل مضارع میں غیر غائب کی علامت ہے، ہم اس کا فاعل ہے، یقولون۔ قاف واو لام مادہ ہے، باب نون سے قال یقولو اجوف اس میں ہے، جو یہ واو چینج ہو جاتا ہے الف میں۔ الذی یقولون، جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو غم زدہ کرتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں، یہ آپ کو غم زدہ کرتی ہیں، غمگین کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل تسلی دے رہے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، ہم اسم و انا، یہ اسم و انا بن گیا، اور یہ ہے خبر و انا، خبر و انا۔ انہم یقیناً وہ، لا نفی کا، کاف مفعول ضمیر انتا کی نسب کی، یعنی آپ کو۔ اب اس میں آئیے مادہ نکالنا ہے، یا اور واو نون تو ہو گئی علامت مضارع جمع مذکر غائب کی، ہم فاعل ہے اس کا، ہم اس کا فاعل نکل آیا۔ مادہ ہے کاف، ذا اور با۔ عین کلمہ پہ آپ تشدید دیکھ رہے ہیں، شد دیکھ رہے ہیں عین کلمہ پر۔ یہ باب کون سی کی علامت ہے؟ فعل یفعل، باب تفعیل۔ اور باب تفعیل کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مزید میں مصدر حل ہے، اسی فعل کا مصدر، اس کا نام مصدر ہوتا ہے تفعیلاً۔ اب تفعیلاً میں آپ ڈالیں کاف ذا با فا عین اور لام کی جگہ پر، کیا بن گیا؟ تکذیباً، تکذیباً، جھٹلانا، یہ اس کا مصدر ہے، جھٹلانا۔ یکذبون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم فاعل، فإنہم لا یکذبونک، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ بات کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن حرف استدراک، لیکن بات یہ ہے، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اصل بات کیا ہے؟ لیکن یہ ان باخواتھا، اس کا ایک اسم ہے اور خبر ہے۔ اسم کیا ہے اس کا؟ الظالمین، ظالم واحد جمع مذکر سالم، ظالمون اس کی نسب ہو گئی ظالمین۔ ولیکن الظالمین، لیکن ظالم یہ اسم اور یہ خبر ہو گئی۔ جی آپ اس کا مادہ نکال لیں، جیم ہا دال، یہ مادہ ہو گیا، اور واو نون اور یا یہ جمع مذکر غائب کی علامت ہوگی فعل مضارع میں، ہم اس کا فاعل نکل آیا۔ جیم ہا دال، آپ دیکھ رہے ہیں عین کلمہ پر زبر، دو ہی باب ہیں، سین اور فا، یعنی یفتح یسمع، سو یہ باب فاتحہ پر ہے، یہ جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
یجحدو اس کا مطلب ہوتا ہے زبردست، یعنی جان بوجھ کر انکار کرنا. ایک ہوتا ہے انکار کر دینا، جان بوجھ کر انکار کر دینا، اور ایسا انکار کرنا کہ جس پہ بالکل ڈٹ جانا کہ بس نہیں ہے، یہ انکار کر دینا. اس کا ہوم ہو گیا، یعنی جو فاعل ہے وہ اس کا ہوم ہے، اور یہ متعلق کے فعل جو ہے یہ مقدم کر دیا گیا تاکید کے لیے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ لیکن ظالم بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. بحرف جر یہ مرکب اضافی ہے، سو متعلق کے فعل ہو گیا. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے جوہدن، جوہدن یا جوہدن، یہ انکار کرنا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ لام قد، علماء فرماتے ہیں یہ ایکچولی جو قد پہ لام آتا ہے یہ لام قسمیہ ہے کہ اللہ کی قسم، یہ قسم ہے یا لام تاکید دونوں آپ کہہ لیں، بہرحال جو بھی ہے یہ تاکید کے لیے. لقد اور تاکید فعل ماضی قریب بھی میننگ ہوتا ہے اس کا، لقد ہو چکا ہے یقیناً. کذبت، اب دیکھیں ذا با اور کاف ذا با مادہ، یہ تا جو ساکنہ ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، فعل ماضی واحد مؤنث کی علامت ہے. یہ ہنٹس ہیں اس کے اندر موجود ہیں، یقین کریں تھوڑا سا ہمت لگائیں، آسان ہے. اب دیکھیں شروع پہ پیش آ گیا، کذب سے کذبہ ہو گیا، کذبت، تو اس کا مطلب یہ مجہول ہو گیا، یہ فعل ماضی مجہول ہے. کذبت تکذیباً باب تفعیل سے، مادہ تفعیل، اور اس کا آپ نے نکالنا ہے کیا مصدر تفعیل کے وزن پر تکذیباً، تکذیباً جھٹلانا. یہ ابھی ہم پہلے کر چکے ہیں، جو ہم کر چکے ہوں گے وہ میں صرف بتاؤں گا، لکھوں گا نہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ جھٹلایا جا چکا ہے. کسے جھٹلایا جا چکا ہے؟ اب وہ جسے جھٹلایا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، رسول نائب الفاعل، جس میں فعل مجہول میں نائب الفاعل ہوا کرتا، فاعل نہیں ہوتا. سو رسول حالت رفع میں ہے، نکرہ ہے، بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ رسول کلیکٹیو ناؤن ہے. کلیکٹیو ناؤن کے لیے واحد مؤنث کا موسٹلی صیغہ آیا کرتا ہے. کلیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کا نام، کسی گروہ کا نام، کسی گروپ کا نام. سو رسول چونکہ ایک جماعت کا نام ہے، خاص لوگ ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. من حرف جر قبلی کا، قبلی جر ہو گیا آپ سے پہلے، قبلی کا میں انت ضمیر مجرور، قبل یہ ہے ظرف، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. پس انہوں نے کیا کیا؟ یہ بات یاد رہے، یہ جتنی بھی آیات آ رہی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آ رہی ہیں. فصبروا پس مادہ نکالیں، صاد با را، اور یہ واو الف فعل ماضی کی علامت، جمع مذکر غائب کی، ہم اس کا فاعل. اور باب کون سا ہے؟ صبرا. صبرا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیش واو کی وجہ سے ایکچولی زبر ہے. صبرا یس بیرو، باب دوارا با سے، صبرا یس بیرو، صبر کرنا. صبرن، صبرن اس کا کیا ہے؟ مصدر، صبر کرنا. سو وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، پس انہوں نے صبر کیا. اور کیا ہوا؟ وَأُوذُوا، اوذو، لے جی اوذو آ گیا ہمارے پاس. اب اس میں سے مادہ نکالنا ہے. حمزہ جی ایکچولی اس کا مادہ ہے حمزہ، زال، اور یہاں پہ ایک یا تھا جو ان دو کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا. تو یہ مادہ آپ کا بن رہا ہے حمزہ، زال اور یا. سو افعالن کے وزن پر پہلے ہم اس کا وہ نکال لیتے ہیں. اب دیکھیں جب میں اس کو حل کر رہا تھا نا وہ نکالنے کے لیے، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. اب فا کی جگہ پہ حمزہ آئے گا اور عین کی جگہ پہ آئے گا زال، اور لام کی جگہ پر آئے گا ہمارے پاس یا.
تو یہ حمزہ کرسی لے گا یا کی، کیونکہ پیچھے زیر ہے، یہ بنا ای ذا، اب یہ یا چینج ہو جائے گا الف میں، ایزاءن، ایزاءن، ایزا کا ایزا، ایزا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تکلیف، تکلیف، اس کا مطلب ہے تکلیف. سو آزو انہوں نے تکلیف دی، اوذو انہیں تکلیف دی گئی، ہم اس کا نائب الفاعل، وَأُوذُ اور انہیں تکلیف پہنچائی گئی، یعنی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا وَأُوذُوا اور انہیں تکلیف پہنچائی گئی، حتی یہاں تک کہ، یعنی کہاں تک تکلیف پہنچائے گی؟ حتی حمزہ تا یا مادہ ہے، باب ضرب سے اتا یاتی آنا، اور اس کا مصدر ہوتا ہے اتیانن. کچھ مصدر ایسے ہیں جو بظاہر مادے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلے جاتے ہیں، ان کو آپ ایسے ہی یاد کر لیں. سو اتا یاتی کا مصدر ہے اتیانن، آنا، ٹو کم. سو آتا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم مفعول، آیا ان کے پاس، کیا آیا؟ نصرن سے، یہ دیکھیں نصرن اب مصدر ہے، اس کا اسم بنا ہوا ہے، نصرن سے نصر اللہ مرکب اضافی، مدد، اتاہم نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی ان کے پاس. سو نصر کیا ہے؟ فاعل ہے عطا کا. ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا مصدر کی وجہ سے، آج فرسٹ لیکچر ہے، 1 2 4 ہوں گے تو یہ مصدر بھی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اگنور نہ کیجئے گا، ٹیک اٹ سیریس. لکلمات اللہ، اب یہ لا کون سا ہے؟ پہچان سکتے ہیں، مبدل، تبدیل کرنے والا، تبدیل کرنے والا، مبدل. اب یہ ڈائریکٹ نصب ہوا ہے ہلکا ہو کے. سو لا نفی جنس ہے جو اس کی ساری نفی کر رہا ہے، لا مبدلا، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. کیا؟ لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو، اللہ کے احکامات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. کلمتن کی جمع ہے کلماتن، لام کی وجہ سے یہ کلمات ہی ہو گیا، مرکب اضافی ہے یہ. لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ، وَلَقَدْ یقیناً، جاء جیم یا حمزہ مادہ باب ضرب، جاء یجیء آنا، یہ عطا اور جاء سیم معنی کی. جاء فعل ماضی ہوا فاعل، اور یہ کاف انتا منصوب ضمیر، جاءک وہ آپ کے پاس آیا، وَلَقَدْ جاءک وہ آپ کے پاس آیا. اس کا بھی مصدر تھوڑا سا ٹیڑھا سا ہے، یاد کر لیں، جی اتن، اتیانن اور جی اتن. سو وَلَقَدْ جَاءَكَ آپ کے پاس آ چکا ہے یقیناً وہ، کیا آ چکا ہے؟ اب یہ جو آیا ہے من نبأ المرسلین، بیسیکلی من زائدہ ہے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلی یا دوسری آیت میں یہ بات ہوئی تھی. نبأ المرسلین، نبأ کہتے ہیں خبر کو، جس کی جمع ہے انباء، جو ہم پڑھ چکے ہیں انباء. نبأ کہتے ہیں خبر کو. نبأ المرسلین، مرسلون جسے بھیجا گیا نبی بنا کر. سو مرسلون سے جمع مذکر سالم کی ضمیر ہے، یہ ناؤن بن رہا ہے، مرسلون، مرسلین، مرسلین حالت جر میں، مرکب اضافی. نبأ المرسلین، پیغمبروں کی خبریں، پیغمبروں کی خبر. وَلَقَدْ جَاءَكَ اب یہ من زائدہ ہے، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ انبیاء کی خبر آپ تک آ چکی ہے، یعنی ان کی اب تکلیفیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں. وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ، ان شرطیہ ہے اگر، کبرا کاف با را مادہ. اب دیکھیں پورے 6 کے 6 ثلاثی میں ایک ہی ایسا ہے، کاروما، اور کوئی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کاروما میں موسٹلی صفات آتی ہیں اسی طرح کی، کابورا، ساغورا، حسونا، ثقولا، بعودا، قاروبا، قریب ہونا، دور ہونا، اس طرح کی. ان کبرا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ان کبرا علیکا، کبرا کا مطلب ہوتا ہے بھاری معلوم ہونا، بھاری معلوم ہونا یا بہت بڑا معلوم ہونا. اور اس کا مصدر ہے کبرن، کبرن اس کا مصدر ہے. ان کبر علیکا، اگر آپ پر وہ بھاری معلوم ہوتا ہے. اب وہ کیا بھاری معلوم ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب اس کا فاعل آ رہا ہے آگے، یعنی اعراض کرنا، اگنور کرنا، غور نہ کرنا. اعراضهم مرکب اضافی حالت رفع میں، یہ اس کا فاعل ہے. ان کبر علیک اعراضهم، اگر ان کا اعراض کرنا
آپ پر بھاری معلوم، یعنی آپ کو بھاری معلوم ہوتا ہے یا آپ پر بھاری معلوم ہوتا ہے، تو یہاں پہ کچھ بات ہو رہی ہے. اب یہ جواب شرط آ رہا ہے، چونکہ شرط آ چکی ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، سو یہ چینج ہوا، یہاں پہ بن گیا استطاع. یہ واو، سوری یہاں پہ ہے واو ہے، یہ واو چینج ہو گیا اجوف کے قاعدے پہ. پیچھے زبر ہے، اس کو الف میں زبر پیچھے ٹرانسفر کر کے الف بن گیا استطاع یستطیع. تو وہ یستطیع کیسے بنا؟ یس تفعیل کے وزن پر ڈالا ہم نے یستطوع، یستطوع. اب وہ تا پہ یہ زیر ٹرانسفر ہوئی اور یہ یا میں چینج ہو گیا. یستطیع، استطاعت رکھنا. اتنی میں نے آپ کو کہانی میں گھسایا ہے، مقصد تھوڑا سا دکھانا ہے آپ کو، بس بات سمجھ آ جائے یہ بھی کافی ہے. اور یہ جب فعل ماضی واحد یہ جب کہاں پہ آتا ہے؟ پانچویں صیغے پہ وہ جو حرف علت ہے جو درمیان میں، وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، وہ اڑا دیا جاتا ہے وہاں سے، تو بس وہ اڑ گیا. سو اس کا انت فاعل ہے، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، چونکہ استطاعت رکھی میننگ بنتا ہے، لیکن میں رکھتے ہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ پیچھے ان شرطیہ ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں. اب جس چیز کی استطاعت ہے وہ آگے آ رہا ہے، یہ مفعول آ رہا ہے اس کا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، یہ مفعول آ رہا ہے. پورا جملہ، یہاں تک پورا جملہ مفعول ہے استطاع کا. ان ہے مصدریہ، ان تبتغیہ. اب تبتغیہ میں آپ مادہ نکالیں، یہ باب افتعال ہے، باب افتعال ہے. یہ مادہ نکالیں، با غین اور یا، یہ مادہ نکل آیا. اور تبتغی تھا، یا پہ یہ زبر ہے ان مصدریہ کی وجہ سے کہ نصب ہو گیا تبتغی، اور اس کا فاعل ہے انتا، کیونکہ شروع میں تا آ رہا ہے، انتا اس کا فاعل ہو گیا. اس کا مصدر ہے ابتغاء، ابتغاء، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، تلاش کرنا، ٹو سرچ، تلاش کرنا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی، آپ تلاش کیجئے، آپ کا تلاش کرنا. نفقن، نفقن کہتے ہیں سرنگ کو، اس کی جمع ہوتی ہے انفاقن، انفاقن اس کی جمع ہے، سرنگیں. نفقن ایک سرنگ. ان تبتغی نفقن، آپ تلاش کریں ایک سرنگ، فی الارض زمین میں. او یا پھر کیا ہے؟ سلمن، سلمن کہتے ہیں سیڑھی کو، سیڑھی جسے سٹیئرز کہتے ہیں. سو اس کی جمع ہے سلالمو، سلالمو یہ اس کی جمع ہے. ان سلمن فی السماء، ایک سیڑھی آسمان میں. بیسیکلی یہ آیت تھوڑے سے احتیاط سے پڑھیے گا. رب العالمین، کائنات کا رب، تمام مخلوق کا رب، اپنے نبی سے ہم کلام ہے، اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے. تو وہ چونکہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، اپنے بندے سے خطاب کر رہا ہے، تو اس کا جو انداز خطاب ہے وہ اس کو جچتا ہے. ہمیں ادب کا لحاظ رکھنا. وَإِن کب، یہ بیسیکلی بات آیت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ کفار تھے ان کی باتیں تکلیف دیتی تھیں، ان کا ایمان نہ لانا تکلیف دیتا تھا. آپ غمزدہ ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے. ہمارے یہاں بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دعوت کر دیں، تبلیغ کریں، کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دیں، کسی کو اچھی بات، وہ آپ کی بات نہ مانے تو ہم غمگین ہوتے ہیں، فطرت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، اور بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، اور اللہ کو آپ کا یہ غمگین ہونا پسند نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور انداز سے آپ سے بات کی کہ وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے، بہت آپ پہ بوجھل ہو رہا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی نفقن، ایک تلاش کیجئے ایک سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلمن فی السماء یا سیڑھی آسمان میں. آگے کیا بات ہے؟ حمزہ تا یا مادہ، سوری حمزہ تا یا مادہ، ہم مفعول، تأتی انت فاعل، فعل مضارع، پس تأتیہ یہ نصب ہے. کیوں؟ یہ پیچھے ان آ رہا ہے کہ یہ فتأتیہم، آپ جس کو لے کر آنا با سے آ رہا ہے، نشانی، ایک نشانی. فتأتیہم بآیۃ، آپ ایک نشانی لے آئیے ان کے لیے، ان کے پاس ایک نشانی لے آئیں.
یعنی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کہ آپ سرنگ بنا کے زمین میں جا کر کچھ، یا پھر سلمن فی السماء، سیڑھیاں لگا کر آسمان پر جا کر کوئی نشانی لا سکتے ہیں تو وہ نشانی لے آئیں. اور آگے کیا ہے؟ اب یہ لو آ گیا جی، غیر تکمیل شدہ شرط ہے یہاں پر. شین یا حمزہ، شاہی یا یشیعو، با فاتحہ سے، شاء یشاء، چاہنا، چاہنا. سو فعل ماضی ہے. ولو شاء اسم الجلالہ فاعل حالت رفع. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا. تو یہ اب جواب واقع آ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو کیا ہوتا؟ لجمعہم، جمع یجمع، با فا سے، جمعن جمع کرنا، اکٹھا کر دینا. لام جواب واقعہ، فعل ماضی، ہم مفعول. لجمعہم، وہ جمع کر دیتا. ہوا اس کا فاعل، وہ ریورٹ ہو رہا کدھر؟ اللہ کی طرف. لجمعہم، انہیں جمع کر دیتا کہاں؟ ہدایت پر. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. تو یہ بیسیکلی ایک قسم یہ بھی بات ہے کہ ہم کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے، وہ اللہ کے پاس ہے. آگے ہے احتیاط سے یہ والا پورشن. لا، اب لا کون سا ہے؟ نفی ہے؟ نہیں، دو لا ہے آپ کے پاس. تکونن، یہ تا تکونو تھا، بیسیکلی تکونو تھا. انتا اس کا اسم تھا. فلا تکونو، لیکن تاکید آ گیا نون ثقیلہ والا، تو لا تکونن، آپ ہرگز نہ ہوئیے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ لائے نفی کبھی بھی تاکید والے کے ساتھ نہیں آتا. لائے نفی اور تاکید جمع نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ لائے نہیں ہوگا. سو لا تکونن، آپ ہرگز مت ہوئیے گا. یہ قائم مقام خبر ہے من الجاہلین. جاہلن، اس کی یہ جاہلون جمع مذکر سالم مجرور کی ضمیر ہے. من الجاہلین یعنی نادانوں میں سے نہ ہوئیے گا. ہمیں ادب کا لحاظ رکھنا ہے پورا کہ جب ہم ترجمہ کر رہے ہوں تو ہم پورے آداب کا لحاظ رکھیں کہ اللہ اپنے انبیاء سے، اپنے بندوں سے جیسے چاہے بات کر سکتا ہے. لیکن ہم چونکہ ایک گئے گزرے انسان ہیں، ہمیں ان الفاظ کا جب ترجمہ کرنا ہے یا ان کا مفہوم بیان کرنا ہے تو ہمیں ان کے ادب و آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے ان ہستیوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جن کے لیے آیات آ رہی ہیں. ادب بہت بڑی چیز ہے. جو ادب سے گیا وہ گیا، وہ بہت دور نکل جاتا ہے. اور ادب کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، صحابہ کرام، امہات المومنین. ان سے متعلق اگر آیات میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات آ رہی ہو جو اس میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے یا ان کو سمجھانے کا ایک انداز اختیار کیا گیا ہے اور اس میں کچھ الفاظ سخت ہیں، تو ان کا ترجمہ کرتے ہوئے احتیاط بہت ضروری ہے کہ ہماری زبان اور قلم سے ادب کا دامن نہ چھوٹ جائے. پھر چلتے ہیں. وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا ہدایت نہ پانا یعنی ان کا اعراض کرنا آپ کو بھاری معلوم ہوتا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، آپ تلاش کیجئے ایک سیڑھی، ایک سرنگ زمین میں اور ایک سیڑھی آسمان میں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، ایک آیت لے آئیے ان کے لیے، ایک نشانی لے آئیں ان کے لیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ یہ ہے کہ نادانوں میں سے مت ہوں، یعنی آپ صبر کریں، پریشان نہ ہوں اور اپنے آپ کو. اور اس میں ایک محبت بھی ہے کہ چونکہ اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو محسوس کر رہے تھے کہ وہ بہت غمگین ہو رہے ہیں، باقی النفس کا، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے قریب جا رہے ہیں کہ یہ کفار ہدایت حاصل نہیں کر رہے، یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے جبکہ آپ حق پر ہیں. تو ایک طرح سے اس میں محبت بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آج کے لیے یہ آیات کافی ہیں کیونکہ کچھ ہم نے نئی چیزوں کا انپٹ کیا ہے جس میں مصدر کو خاص طور پہ. تو امید ہے آج کے لیے یہ 3 آیات کافی ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں، ہمت ہارنی نہیں ہے، مشکل سمجھنا نہیں ہے اور کچھ بھی مشکل ہے نہیں. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، وہ ضرور مدد کرے گا. میں آپ کے ساتھ ہوں. کامنٹ میں ضرور لکھیے کہ کیا آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یہ نہیں. بھائی میں آپ سے نہ فیس مانگ رہا ہوں، صرف نیچے کامنٹ لکھ دیا کریں. ان کامنٹ سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں. چلیں جی، ان کی ہم دیکھتے ہیں تفسیر میں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، قوم کی طرف سے تکذیب مخالفت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، تحقیق ہمیں معلوم ہے بے شک ان کافروں کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی ہیں، یعنی یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو غم اور ان سے افسوس ہے، جیسے کہ فرمایا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے۔ دوسری آیت میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر شاید آپ اس رنج سے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ کا فرمانا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بے شک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے امام زہری کی روایت کو بیان کیا کہ ابو جہل، ابو سفیان، صخر بن حرب، اخنس بن شریک رات کو چھپ کر صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ رات بھر صبح تک آپ کی تلاوت کو سنتے رہے اور جب یہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں واپس جا رہے تھے تو اتفاق سے تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ہر ایک نے ایک دوسرے سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، اور جب انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا تو کہنے لگے ہمیں آپس میں یہ معاہدہ کر لینا چاہیے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر قریش کے نوجوانوں کو ہمارے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم رات کو چوری چھپے قرآن سنتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسری رات ہوئی، تینوں میں سے ہر ایک شخص پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ خیال کیا کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے۔ صبح کے وقت گھروں سے جاتے ہوئے پھر ان کی ایک جگہ ملاقات ہو گئی اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، انہوں نے پھر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، مگر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ دن نکل آیا تو اخنس بن شریک نے اپنی لاٹھی کو پکڑا اور ابو سفیان کے گھر چلا گیا اور اسے کہنے لگا ابو حنظلہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا ابو ثعلبہ واللہ میں نے کچھ چیزیں ایسی سنی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے، کچھ چیزیں میں نے ایسی سنی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا اور نہ یہ جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس نے جواب دیا کہ حلفیہ طور پر تم نے جو بیان کیا ہے اس کے بارے میں میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر ابو سفیان سے فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے گھر گیا، اسے جا کر کہنے لگا ابو الحکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا تو نے کیا سنا ہے؟ بات یہ ہے کہ سرداری اور چودراہٹ میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے سلسلے میں ہمارا اور بنو عبد مناف کا ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تو ہم بھی کھلا دیتے، وہ لوگوں کو سواریاں دیتے تو ہم بھی سواریاں دیتے، وہ لوگوں کو مال و دولت سے نوازتے تو ہم بھی دریغ نہ کرتے، حتیٰ کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہمارا آپس میں سخت مقابلہ جاری رہا۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہو گیا جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تو بھلا اس بات کا ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ کی قسم ہم اس نبی پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کی تصدیق کریں گے۔ اخنس ابو جہل کی یہ بات سن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے گھر گرا لی۔ ایک فرق دیکھ لیے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے پوچھا تو انہوں نے جواب نرم دیا، ابو جہل نے بہت سخت جواب دیا۔ تو پھر نتائج دیکھ لیں آپ کیا تھا کہ ابو جہل وہی جہالت پر مر گیا اور جہنم کے گڑھے کنویں میں جا ڈلا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت بھی مل گئی، ایمان بھی مل گیا۔ آگے چلتے ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور اے نبی بے شک آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی۔ قوم کی طرف سے تکذیب پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کو تسلی دی اور حکم دیا کہ آپ بھی اسی طرح صبر کریں اور جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی اس طرح کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی ان باتوں کو جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی فتح اور نصرت لکھ دی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کی روح گردانی آپ پر شاق گزرتی ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اگر آپ میں یہ طاقت ہو کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالیں یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ نفق کے معنی سرنگ کے ہیں جس میں آپ داخل ہوں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، یا آپ اپنے لیے آسمان میں سیڑھی لگا رہے ہیں اور اس پر چڑھ کر کوئی نشانی لے آئیں جو اس سے بہتر ہو جو ہم نے آپ کو دی ہے، تو ایسا کر گزریے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ ہرگز نادانوں میں نہ ہو جائیں۔ اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔
ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آگے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.